امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے اس موقع پہ یہ کہا تھا کہ جو بھی کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے، اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کر لے، اور یہ بھی گواہی دے دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ گواہی، یہ اقرار، یہ اعتراف صدقا من قلبہ، سچے دل سے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیں گے۔ جب یہ کلمہ سچے دل سے کہا جائے تو اس کی یہ اہمیت ہے، اور سچے دل سے ایمان لانا، سچے دل سے اسلام قبول کرنا، سچے دل سے کلمہ پڑھنا، اسلام اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ورنہ تو جھوٹے طور پہ کوئی کلمہ پڑھ لے، اس میں اور سچے آدمی میں فرق کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے آزمائش رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون ہے صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان لانے والا اور کون ہے جو دعوی ایمان میں جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کے شروع میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم مومن ہیں اور بس معاملہ ختم؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، معاملہ اس پہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تاکہ اللہ کو پتہ چل جائے کہ کون ہے صحیح معنوں میں مومن اور کون ہے منافق، کون ہے دعوی ایمان میں سچا اور کون ہے دعوی ایمان میں جھوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے آزمائشیں رکھی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال پہلے سے جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سزا تب دیتے ہیں جب انسان کچھ کرے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کہ کون ہے جو سچے دل سے ایمان لایا ہے اور کون ہے جو اوپر اوپر سے ایمان لایا ہے۔ امام احمد اور امام ترمذی حدیث کے یہ دو بڑے امام روایت کرتے ہیں جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پہ آتی ہیں؟ سوال کرنے والے کون ہیں؟ حاجی صاحب سوال کرنے والے کون ہیں؟ جناب سعد بن ابی وقاص ہیں سوال کرنے والے۔ اور سوال کس سے ہو رہا ہے کیوں حاجی صاحب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سوال کیا ہوا ہے؟ جی حاجی صاحب کیا سوال ہوا ہے؟ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پہ آتی ہیں؟ ان سوالوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں یا کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہو رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پہ آتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، کہ آزمائشیں سب سے زیادہ اللہ کے نبیوں پہ آتی ہیں۔ سب سے زیادہ پریشانیاں کن پہ آتی ہیں؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ پھر جو ان کے بعد اولیاء ہیں، صالحین ہیں۔ پھر فرمایا جو جتنا افضل ہے اس پہ اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ یبتل العبد بحسب دینہ، انسان کی آزمائش ہوتی ہے اس کے دین کے مطابق۔ فرمایا جو دین میں مضبوط ہے اس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، جو دینی لحاظ سے ہلکا ہے، دینی لحاظ سے کمزور ہے، اس کی آزمائش بھی کم ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں کون دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون دعوی ایمان میں جھوٹا ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ آزمائشوں کی وجہ سے اتنے پریشان ہوتے ہیں
کہ وہ اللہ کے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ مصیبت آئی ہے، پریشانی لاحق ہوگی، یہ فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن اللہ کے شکوے کرنا اور اللہ پہ یقین نہ رکھنا، ایمان میں ڈاواں ڈول ہو جانا، متذبذب ہو جانا، یہ غلط ہے میرے بھائیوں۔ یاد رکھیے، یہ دنیا یہ معیار نہیں ہے کسی کے اچھا یا برا ہونے کا۔ اگر آپ کا پڑوسی نمازیں نہیں پڑھتا، شرک کرتا ہے، پھر بھی اللہ اسے کوٹھیوں پہ کوٹھیاں دے رہا ہے، گاڑیوں پہ گاڑیاں دے رہا ہے، بیٹوں پہ بیٹے دے رہا ہے، رزق پہ رزق دے رہا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، تو یہ زہری اس کی شان دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون۔ یہ کافر جن کو ہم ڈیل دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، بیٹے دے رہے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم پہ خیر کر رہا ہے؟ نہیں، ہم ان کی رسی ڈیلی کر رہے ہیں۔ بل لا یشعرون، انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ جس کو یہ نعمت سمجھ رہے ہیں، یہ نعمت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، یہ ان کے گناہوں میں اضافے کا سبب یہ چیزیں بن رہی ہیں۔ دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حدیث میں کہتے ہیں جو ابھی حدیث میں نے بیان کی ہے جناب سعد بن ابی وقاص والی، کہ جتنا دین میں کوئی زیادہ مضبوط ہے اس پہ اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اس حدیث کے آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو ایسا آدمی نظر آئے گا جو آزمائشوں میں گرا ہوا ہے، لیکن جب وہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ وہ خوش نصیب ہوتا ہے جو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے، کیونکہ آزمائشیں آ رہی ہیں، وہ صبر کر رہا ہے، گناہ جڑ رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، گناہ جڑ رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، تو بہرحال لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو آزمائشیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ آپ دعوی ایمان میں سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ ایمان کی شرائط میں چوتھی شرط ہے کہ آپ کلمہ پڑھنے میں کیا ہو؟ سچے ہوں، دلی طور پہ کلمہ پڑھ رہے ہوں، سچے دل سے کلمہ پڑھیں۔